میں بہرحال چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے. وہ ان کی ایبسلوٹ پاور نہیں ہے بلکہ وہ کابینہ کے فیصلوں کے محتاج ہوتے ہیں. ڈاکٹر جو ہے نا چیرا لگاتے ہوئے جذباتی ہو جائے اور جج فیصلہ کرتے ہوئے جذباتی ہو جائے. آپ کی جب عمران خان سے بگڑ گئی تو وہ جو سارے لوگ آپ نے ٹرینڈ کیے ہوئے تو انہوں نے آپ کے اوپر ہی بمباری شروع کر دی. جیسے کہ کبھی آپ نے افغانی پالیسی کا مکو ٹھپا تھا یا جیسے آپ نے کشمیر پالیسی کا مکو ٹھپا، ایسے ہی پورے پاکستان کا مکو ٹھپنا تھا. کہ جب 3 ججز مل کے ہر فیصلہ وہی کریں گے، ہر بینچ میں وہی بیٹھیں گے، پورے ملک کو وہ چلانا شروع کر دیں گے. کرگل کے بعد امریکہ کا پورا شفٹ انڈیا کی طرف ہو گیا اور انڈیا کا امریکہ کے ساتھ ہو گیا، پھر ہماری ضرورت ختم ہو گئی. ہندوستان کے اندر شامل ہوئی کہ جس میں قادیان بھی شامل تھا. بلکہ یہ جو آپ کا ہزارہ بھی ہے اور یہ جو آپ کا لاہور اور امرتسر اور یہ سارا علاقہ ملا کے وہ رنجیت سنگھ کی جو ریاست تھی جی، اور انہوں نے کسی جگہ پہ احساس کمتری، وہ آج بھی خالصتان کو اون کرتے ہیں. شیخ عبداللہ ہیں، اس نے بھی آتش چنار میں اس بات کا ذکر کیا کہ قادیانیوں کی بری نظر ہے کشمیر کے اوپر، کیونکہ یہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا. اس نے تو اس ایجنڈے کو قبول نہیں کرنا تھا تو بغاوت ہونی تھی. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ اور تبصرہ. ملکی حالات کے اندر جیسے مختلف سطحوں کے اوپر چیزیں مختلف انداز سے چل رہی ہیں اور خاص طور پہ عدلیہ کے حوالے سے آج کل پورے پاکستان کی نظر ہے اور وہاں پہ ایک اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور اس سماعت کے بھی مختلف مراحل کے اندر مختلف بینچ بنے اور ٹوٹے، اور ابھی جو صورتحال بنی ہے اس پہ انشاءاللہ آج کے ہم پروگرام میں ڈسکشن کریں گے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک اہم تر ڈسکشن یہ ہے کہ جب ہم ایک اختیار کی بات کرتے ہیں تو اختیار کے ساتھ ایک احتساب بھی ہے، لیکن اس احتساب اور اختیار کا توازن پاکستان میں جو ریاستی ادارے ہیں اس میں بنتا بھی رہا ہے اور بگڑتا بھی رہا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جناب خالد محمود عباسی صاحب ہوں گے اور مہتاب عزیز بھائی ہیں. تو خالد صاحب شروع اسی بات سے کرتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا الٹیمیٹ پاور، اور الٹیمیٹ پاور نقصان دہ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اختیار بھی دینا پڑتا ہے. اور یہی بحث آج بھی جاری ہے کہ خاص طور پہ ابھی تو بات عدلیہ کے ادارے کے اوپر ہو رہی ہے کہ ایک جو طبقہ ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ کا رول ہے یا عدلیہ کا اختیار ہے اس کے اوپر قدغن لگانے کی چیز ہے، اور دوسری طرف جو ہے دوسری طرف جو رائے وہ یہ آ رہی ہے کہ نہیں، اس کو بھی کسی چیک اینڈ بیلنس پہ لانا چاہیے، الٹیمیٹ پاور تو کسی کے پاس بھی نہیں درست. اس بارے میں آپ کا کیا تجزیہ؟ دیکھیں، جمہوری نظام میں تو خیر الٹیمیٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہوتی، چیک اینڈ بیلنس کا نظام تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں یعنی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو پاور دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا ہے. انتظامی پاورز دینی پڑتی ہیں کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے. اب آئین کے اندر تو جو اس طرح کی پاورز ہوتی ہیں نا پھر ان کا مس یوز ہوتا ہے. اصل میں اس کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے کہ جس اسپرٹ کے اندر رہتے ہوئے ان پاورز کو استعمال کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں چکر یہ چلتا ہے کہ جب آپ بالکل ہی قانونی ہو جاتے ہیں، اس کی روح کو چھوڑ کے اس کے ظاہر کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ان پاورز کا مس یوز شروع ہو جاتا ہے. اب یعنی جو آپ جس تناظر میں بات کر رہے ہیں بینچ بنانا، یہ وہ جو چیف صاحب کے پاس یہ پاورز ہیں، تو یہ جب دی گئی تھی تو ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے گڈ سینس میں کہ کوئی آدمی جو ہے نا ان کا جو ہے نا آئین کی پوری اسکیم کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا وہ کرے گا، استعمال کرے گا. لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ بھی لوگ کھیل لیتے ہیں جب کھیلنا چاہیں تو. ہر دور میں کھیلا گیا، جیسے مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے ہفتے والے دن، وہ بھی تو آخر قانون دانوں نے ہی راستہ نکالا تھا نا. وہ عام آدمی سے تو وہ راستہ نہیں نکلنا تھا جو مچھلی پکڑنے کا راستہ نکالا تھا ہفتے کے دن کے احکامات کے حوالے سے. تو جب اس طرح کی چیز آتی ہے، سچویشن بنتی ہے، تو اس میں اصل میں دیکھیں پھر جو پیچھے چیزیں ہوتی ہیں، ایک ادارہ ہوتا ہے اس میں مطلب انٹرسٹ کا کلیش نہ بھی ہو تو پرسنالٹیز کا کلیش بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو زدم زدہ بھی لوگ پھر چیزیں لے کے آگے چل پڑتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یعنی اس وقت بدنصیبی ہماری یہ کہ ریاست داؤ پہ لگی ہوئی ہے نا. یعنی اس اعتبار سے دیکھیں، معاشی ہماری صورتحال کو دیکھیں، سیاسی ابتری بھی رہی ہے، تو اس میں یعنی اس طرح کے جب کریکٹر آتے ہیں تو پھر کسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. یعنی تھوڑی سی بات تو آپ کے اندر کی ہے، اب اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے دوسرے گروپس آ جاتے ہیں
کیونکہ وہ ڈویژن باہر بھی موجود ہے اور پورے پالیٹکس میں ہے, پورے ملک میں ہیں. بلکہ یہ کہ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے, تو بہرحال یہ بھی ادارہ جو ہے عدلیہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہی ہے. صحیح. تو وہ جو ڈویژن ہے یا پولرائزیشن ہے وہ اس کے یعنی پھر وہ چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں, ادھر جڑ کے وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہیں ریاست کے لیے. پھر یہ آپ کے ادارے ہی کمزور ہو جاتے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا اس سارے کلیش کا نا, مطلب دوسرا ادارہ مداخلت کرے گا. ٹھیک ہے, اب پارلیمنٹ اگر قانون بناتی ہے تو مداخلت ہوگی نا, یعنی اب اس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ دخل اندازی. اب مداخلت جائز ہوگی ناجائز ہوگی اس بحث میں نہیں کر رہے, لیکن جب آپ نے اپنا اندر خراب کر لیا ہے تو کسی نے تو آ کے اس کو سنبھالا دینے کی کوشش کرنی ہے. اب وہ قانون سازی ہوگی, جب قانون سازی ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر کچھ چیکس آئیں گے, مزید وہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس یعنی مس یوز آف پاور کی ہیں. اب نیت ہی خراب ہو جائے تو بندہ کیا کرے؟ بیسک مسئلہ یہ ہے, دینی پڑتی ہیں پاورز. یعنی ہم یہ جمہوری نظام میں بہرحال چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے, وہ ایسا نہیں ایبسلوٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہوتی. جو جب آئین ہے تو اس کے اندر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. لیکن یہ کہ جو آپ کو تھوڑی بہت پاور دینی پڑتی ہے جس کے بغیر نظام نہیں چلتا ہے, آپ جب اس کا مس یوز شروع کرتے ہیں تو وہاں سے بگاڑ شروع ہوتے ہیں. لیکن کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ چیز کس طرف جا رہی ہے آپ ان حالات کو دیکھتے ہوئے, واقعات کو دیکھتے ہوئے؟ فاروق بھائی, دو چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ سو موٹو کا ایک جو اختیار ہے از خود نوٹس لینے کا, یہ اعلیٰ عدلیہ کو اور سپریم کورٹ کو اس لیے تفویض ہوا تھا کہ عوامی جو مفاد کے معاملات ہیں اس میں اگر ریاست کوتاہی کر رہی ہے کسی جگہ پہ, بنیادی حقوق جو ہے نا معطل کیے جا رہے ہیں, تو اس صورت میں عدالت از خود نوٹس لے کے اس کیس کو سماعت کر سکتی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ سنا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوا یہ کہ ججز جو ہے انہوں نے مختلف ادوار میں اس اختیار کو انتظامی معاملات میں مداخلت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. ایک انکروچمنٹ کی الگ سے, کچھ بھی ہو گیا چاہے وہ معاملہ کسی بھی جگہ کا تھا تو وہ از خود نوٹس اس کے اوپر لیا. افتخار چودھری صاحب کا آپ نے ذکر کیا, ثاقب نثار صاحب کا آپ نے کیا. تو وہ کیسز جو ایک سول مجسٹریٹ کے کیسز تھے, وہاں پہ لین دین کے کیسز تھے, اس کے اوپر بھی کسی بندے نے انہیں کوئی پرچی بھیج دی اور انہوں نے سو موٹو لے کے اسے بلا دیا. تو وہاں پہ بھی یہ معاملات بہت خراب ہو گئے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آپ کو کوئی براہ راست سزا سنا دیتا ہے یا کوئی فیصلہ دے دیتا ہے تو آپ کے پاس وہ سارے فورمز ختم ہو جاتے ہیں جن سے گزر کے آپ سپریم کورٹ تک جاتے ہیں کسی بھی بندے کے ساتھ. تو یہ اس کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی فرد ہے اس میں. اور اگر وہ معاملہ عوامی فلاح کا نہیں ہے, دو افراد کا ہے یا جو ہے کسی ادارے کا ہے, تو اس کے اندر یہ مزید اس کو خراب کرنے والی صورتحال تھی. تو یہ بظاہر ایک عرصے سے لگ رہا تھا کہ یہ جو مس یوز اس کا ہے اس کو روکا جانا چاہیے. یہ سوچ پائی جاتی تھی, یہ حکومت میں بھی پائی جاتی تھی, یہ جو بینچ ہے اس کے اندر بھی پائی جاتی تھی, جو بار ہے اس کے اندر بھی پائی جاتی تھی. اور وہ لوگ جو بھی اس پورے پروسیجر کو دیکھتے ہیں, جو اس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں, وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یار اس کو جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی بھی جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے ٹائمنگ کے اوپر ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پاور ان سے لے لی گئی ہے, بلکہ خود یہ عمر عطا بندیال صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کچھ عرصہ پہلے, اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ ان کی ایبسلوٹ پاور نہیں ہے, بلکہ وہ کابینہ کے فیصلوں کے محتاج ہوتے ہیں. کوئی بھی وزیر اعظم جو پاور استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے کابینہ کی منظوری ضروری ہے. تو اب پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جو چیف جسٹس جو سو موٹو کا ایکشن لے گا یا بینچ بنانے کا جو سوابدیتی اختیار ہے وہ ججز, سینئر ججز کے 3 رکنی کمیٹی کی جو ہے نا اپروول سے, اس کی توثیق سے وہ استعمال کرے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ عدلیہ سے پاور لی گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے یہ ہم نے دیکھا کہ یہ بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جس کے اندر یہ جو پچھلا ایک گروپ بنا ہوا تھا جیسے فیض حمید تھے, ان کو وہ تھا, پھر انہوں نے عدلیہ کے اندر بھی پینیٹریشن کی ہوئی تھی, اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو ایک مظاہرہ ہوا تھا یہاں فیض آباد میں,
اس میں جسٹس فائز عیسیٰ نے وہ پیسے بانٹنے والے جو صاحب تھے ان پر اس میں انہوں نے ریمارکس دے دیے کچھ، اور پھر یہ کہ ورڈکٹ بھی دے دیا. تو یہ لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اپنی بےعزتی اور اس کا جواب، یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ ہم نے جواب دینا ہے، ہمارا آ کے انہوں نے بمباری کی، ہم نے جہاز گرانا ہے. تو اب یہ انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی ہم نے فائز عیسیٰ کو سبق سکھانا ہے. جو ان کے جو یہاں جو پینیٹریشن تھی، پھر انہوں نے انہیں استعمال کیا، حکومت کی طرف سے ریفرنس آیا اور ججوں نے اس وقت اگر یہ سٹینڈ لیتے اصولی کہ بھائی وہ تو یعنی ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ استعمال نہیں ہوں گے، تو یہ عدلیہ کے اندر یہ ڈویژن نہیں آنی تھی. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے ایک بے اصولی میں ایک باہر کے بندے کا ساتھ دیا اپنے بندے کے خلاف. فکس چیزیں تھی. ٹھیک ہے. وہ تو بعد کی بات ہے نا کہ چلیں بنتا تھا نہیں بنتا تھا جو بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کی موٹیو جو بے ایمانی تھی، بدلہ لینا تھا یا جو بھی ہے، اور اس میں آپ استعمال ہو رہے تھے. اب اندر تو سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو سارے بے اصول بھی نہیں ہوتے اور سارے بلیک میل بھی نہیں ہوتے. تو یہ یہاں سے اصل میں خرابی تو یہاں سے شروع ہوئی ہے نا. پھر اس کو جلا ملتی رہی، اس کو اور غذا ملتی رہی، اور وہی میں کہنا چاہ رہا تھا نا کہ اب پھر اس کو جو خارجی اثرات ہیں، جو سیاست کی ڈویژن ہے، تو ان دونوں نے ایک ایک گروپ کو آن کر لیا ہے. تو اب تو چکر یہاں پہنچ گئے. جی خالد صاحب، اس میں اگر تھوڑا سا اور ہم اس کو کریں تو صرف یہ ایک قاضی فائز عیسیٰ والا نہیں تھا، بلکہ عدلیہ کے اندر بے شمار ایسے معاملات ہیں. مطلب اصول یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اپ لفٹ ہوں گے جو ججز، جو سپریم کورٹ کے جج بنیں گے، وہ ہائی کورٹس کے سینئر ترین ججز ہوں گے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ پک اینڈ چوز تھا، ناپسندیدہ ججوں کو نہیں آنے دیا گیا، اور جو اپنے پسندیدہ ججز تھے وہ جونیئر ججز کو اپ لفٹ کیا گیا. وہاں پہ جسٹس وقار سیٹھ مشہور، ان کو نہیں آنے دیا گیا، ان کا کیس چل رہا تھا، ان کو روکا گیا، اور شوکت صدیقی کو نکالا گیا، شوکت صدیقی صاحب کو نکالا گیا، اور آج 4 سال ہو گئے ہیں ان کی پٹیشن سپریم کورٹ ہیئرنگ نہیں کر رہی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی جو پٹیشن ہے وہ ڈے ٹو ڈے اس کا جب بھی وہ آتی ہے تو اسے اگلے دن جو ہے نا اس کا سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوتی ہے. اور یہ وہ معصوم شخصیت کر رہی ہے جو رو رہی ہے. جی جی، جس کے آنسو نکل جاتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے مظاہر عالم نقوی صاحب کی کہ جی آڈیو لیک ہو گئی ہے تو یہ بڑا ظلم ہوا ہے اس کے اوپر. لیکن یہی صاحب ہیں جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس اسی سپریم کورٹ میں نہیں لگنے دے رہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آنے دے رہے. اور جیسے ثاقب نثار صاحب نے اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چلا کر شوکت عزیز صدیقی صاحب کو باہر نکالا تھا، وہ مطلب اس قسم کی وہ کارروائی تھی کہ جس سے خانہ پوری کی تھی، فیصلہ پہلے سے فیصلہ مطلب ہوا تھا کہ آپ بولنے نہیں دے رہے کسی بندے کو، آپ اس سے جو ہے نا بات نہیں ہو رہی، اور یکدم جو ہے نا وہ چند گھنٹوں کے اندر کاروائی. بلکہ ایک چیز اور ہوئی تھی مطلب بھائی، آپ کو بڑی دلچسپ بات ہے، یہ جو آج جذبات کی بات کر رہے ہیں، اور میرے بھی جذبات ہیں اور میرا بھی دل ہے، وہ ان کے وکیل کو، شوکت صدیقی کے وکیل کو کہا تھا کہ آپ کے موکل نے جس طرح جذبات کا اظہار کیا ہے، اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم یہاں جذباتی نہیں ہوتے، ہم یہاں قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور ان کے وکیل بھی حامد خان صاحب تھے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اس وقت. تو یہ اچھا، اور مزے کی میں مطلب کل بھی یہ سوچ رہا تھا جب ان کی آئی کہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ روز تو درجنوں لوگوں کی سزائے موت کا فیصلہ سناتے ہیں. تو یہ رونا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ یہ کیا مطلب ان کے جذبات اس وقت کہاں ہوتے؟ ان کے سامنے کتنے لوگوں کے کیسز آئے ہیں جو ان کے سامنے رو رو کے کہتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً معاف کرنا پڑ رہا ہے، قاتل کو ہمیں مجبوراً معاف کرنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ اس کو جانے دیتے ہیں. ان کے سامنے بے شمار ایسے واقعات ہیں. کبھی یہ جذباتی نہیں ہوئے، کبھی یہ کسی جو ہے نا وہ اس کے ڈاکٹر جو ہے نا چیرا لگاتے ہوئے جذباتی ہو جائے اور جج فیصلہ کرتے ہوئے جذباتی ہو جائے، تو نہ بیماری کا علاج ہو سکتا ہے تو نہ عدل ہو سکتا ہے. یہ تو سیدھی بات ہے. وہ رات ہم نے سورہ یوسف پڑھی نا، تو بھائیوں نے کہا یار یہ آپ نے بنیامین کو روک لیا ہے یوسف علیہ السلام سے، آپ بہت شریف آدمی ہو، بہت نیک نظر آتے ہو، ہمارا مسئلہ ہے باپ بہت بوڑھا ہے تو وہ تو اس کے غم میں مر جائے گا، تو آپ ہم میں سے کسی ہٹے کٹے کو لے لیں، اس کمزور ماڑے بندے کو ہمارے ساتھ جانے دیں. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑے ظلم کی بات ہوگی کہ جس کے پاس سے ہمارا مال برآمد ہوا ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے نا. تو شرافت ایک علیحدہ چیز ہے،
اور حسن سلوک ایک علیحدہ چیز ہے, قانون ایک علیحدہ چیز ہے کہ بھئی جس کے پاس ہمارا مال برآمد ہوا ہے نا, ہم تو اسے ہی روکیں گے, ٹھیک ہے نا. ادھر جذبات کیا ہیں, والد کے ساتھ کیا ہوگا, یہ ایشو نہیں ہے, یہ ایشو نہیں ہے. یہ ایشو ایسے میں یہ بات کر رہا تھا ابھی, جیسے جو سینیریو ادارے سیاسی طور پہ تو ہم جس کشمکش میں, اور مطلب ایک افراتفری ہے, اور ابھی تک کوئی چیز کہیں تک اسٹیبلشمنٹ کی بھی آپ نے بات کی, کھٹپٹ ہے, کافی کھٹپٹ ہے. دوسری طرف عدلیہ کے اندر بھی ایک تقسیم, واضح تقسیم جو ہے نا وہ کھڑی ہوگی, اور ادارے کے اندر بھی جو گروہ ہیں وہ آپس میں ایک قسم کی جیسے محاذرائی کی کیفیت کے اندر ہیں. دوسری طرف ہماری جو معیشت ہے جس نتیجے تک پہنچ رہی, جس میں ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت تھی اور ایک قومی لیڈرشپ کی ضرورت تھی, وہ ہمیں کسی بھی ادارے کے اندر نظر نہیں آ رہی. اور ابھی بھی جو بات ہو رہی تھی کہ مذاکرات سے یہ جو الیکشن کا معاملہ طے کیا جائے, تو اس میں سیاسی پارٹیز اس طریقے سے کوئی ایسا احسن اقدام ہمیں کوئی کرتا, یا کوئی ایسی پالیسی دیتی ہوئی ہے, کوئی ایسا لاہ عمل دیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. تو یہ معاملہ سر مطلب یہ کس طرف جا رہا ہے؟ چلیں میں پہلے ایک چیز تو یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 2 سال پہلے تو ہم سب ایک پیج پہ تھے نا, جی کوئی ایشو نہیں تھا نا, یہ والی کوئی رفٹ نہیں تھی نا جو آج ہے نا. 2 سال پہلے کوئی نہیں تھی نا, سب ایک پیج پہ تھے. اب پہلے اس پیج کا تعین کر لیتے ہیں وہ کیا تھا. وہ ثاقب نثار بھی اسی پیج پہ تھا, کھوسا بھی اسی پیج پہ تھا, ٹھیک ہے. اور کون گزرا ہے؟ گلزار صاحب بھی اسی پیج پہ تھے, ٹھیک ہے. یعنی وہ فیض امین صاحب کا پیج تھا, یعنی وہ باجوہ صاحب کا پیج تھا. اب جو باجوہ صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا انٹرویوز میں, تو پیج سمجھ آ رہا ہے, اور جو خود ثاقب صاحب فرما رہے ہیں اس سے پیج سمجھ میں آ رہے ہیں. مختصر یہ کہ کس کا پیج تھا, یہ وہ پیج تھا کہ جو پاکستان کو تباہ کر رہے تھے, اور ایک پیج پہ تھے, یعنی سارا پاکستان ایک پیج پہ تھا, یعنی جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ ایک پیج پہ تھے. یعنی اس پاکستان کا مکو ٹھپنا ہے, جیسے کہ کبھی آپ نے افغانی پالیسی کا مکو ٹھپا تھا, یا جیسے آپ نے کشمیر پالیسی کا مکو ٹھپا, ایسے ہی پورے پاکستان کا مکو ٹھپنا تھا. ٹھیک ہو گیا, اور یہ چیزیں بڑے آرام سے آگے بڑھ رہی تھیں. بس اب یہ جو جسے آپ کریں کہ فساد پیدا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, یہ رحمت ہو گئی ہے, نہیں تو ملک جا رہا تھا نا. یہ تو ایک ریزسٹنس شروع ہوئی ہے اندر سے. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ مجاہد ہے شہباز شریف, میں کسی اور کے بھی مجاہد ہونے کا نہیں کہہ رہا, لیکن کچھ ان کے اندر ایسی رفٹ پیدا ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ جو پیج تھا وہ پھٹ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا کام ہے, کیسے ہوا ہے, ہو سکتا ہے ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہو, لیکن یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو گئے. وہ جدھر جا رہا تھا ادھر جانے سے رک گئے. اب یہ سنبھلے گا, یہ ایک سنبھالنے کی کوشش تو ہو رہی ہے, بھائی معیشت بھی سنبھل جائے. اچھا, یہ الیکشن کا ڈیلے کے پیچھے بھی سارا اصل میں یہی چکر ہے, معیشت کا چکر ہے. آج اگر آپ الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دیتے ہو تو آپ کسی, یعنی جو گورنمنٹ بنے گی وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرنے کی پوزیشن میں ہے, جو انٹرم گورنمنٹ جی 3 مہینے والی, یعنی یہ اب وہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی معیشت کے اندر 3 مہینے گزارنے کی سکت ہے. ادھر ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ ابھی اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کہ یعنی کچھ تھوڑا معیشت کا جہاز جو ہے نا وہ اس کی سموتھ سیلنگ شروع ہو جائے, پھر ہم یہ کریں. یہ ادھر پتہ ہے, یعنی دوسری طرف جن کا ایک پیج تھا جو پھٹ گیا ہے, کسی وجہ سے پھٹ گیا, تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ جی آپ کو اتنا چانس دیا جائے کہ آپ اسے سیٹل کر سکیں. لہٰذا وہ اندھا دھند لگے ہوئے ہیں, سارے لگے ہوئے ہیں, سو موٹو بھی ہو رہے ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں, جلسیاں بھی ہو رہی ہیں, مظاہرے بھی, دھرنے بھی ہو رہے ہیں, اور پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کردار ہمارے سامنے ہے وہ اصل کردار ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ تو مطلب وہ کٹ پتلیاں بھی ہو سکتی ہیں, سب ساروں سمیت, کہ جس طرح کپڑے اتار کے سارے میدان میں آ گئے نا, کوئی بندہ عقل والا اس طرح ایکسپوز ہو کے نہیں آتا, تو پھر بلیک میل ہو رہا ہوگا. اب وہ جیسے ہیں نا کہانیاں کہ بھائی فائلیں ہیں اور یہ اور وہ ہے, تو کیا کرے بندہ, مجبوراً بھی تو کرنا پڑتا ہے نا, آنسو ایسے ہی تو نہیں آتے نا. ایک تو ایک ہم نے فیک نیوز کا پروپیگنڈا, اور پھر چیزوں کا بڑی مس انفارمیشن بھی ہے. پھر آپ نے بھی اگلے دن ایک ٹویٹ کی کہ بڑی شکست کارگل کے بعد جو ہماری دوگلی, کیا 5ویں پشت کی دوگلی بلاکی جنگ کا جو ایک پورا محاذ ہے یا پوری کور ہے جی, وہ ہم سے جدا ہو گئی. اور دوسری طرف ہم اداروں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے ادارے جو مطلب ایسے لوگ جو ہیں وہ کھل کے واضح ہو رہے ہیں. جی,
اور چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. ایک طرف تو بظاہر لگ رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, تو دوسری طرف خالد صاحب تو امید دلا رہے ہیں. تو مایوسی اور امید میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں فاروق بھائی, جو ہمارا بنیادی پرابلم ہے پورے مطلب سب کانٹیننٹ کہہ لیں یا اس تھرڈ ورلڈ کہہ لیں یا اسلامی دنیا کہہ لیں, ان سب کو اگر ملا کے کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو ان سب کا ایک ہی پرابلم نظر آتا ہے, جسے کہتے ہیں شارٹ سائٹنس, جو ہے نا وہ بالغ نظر ہی نہیں ہوتی اور دور رس جو ہے نا اس کے امکانات نہیں. ہماری اکثر پالیسیز جو ہے نا وہ وقتی مفادات کے حصول کے لیے بنائی جاتی ہیں. جیسے یہ دوغلی ابلاغی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا محاذ جو ہے نا وہ کھولا گیا تھا. وقتی طور پہ یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ہم نے قابو کرنا ہے دو چیزوں کو, وہ جو نواز شریف کی طاقت تھی اس کو گرانا ہے, اور ساتھ میں جو ہے نا جو فوج کے اوپر وہ ری ایکشن میں جو اٹیک ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے. فوج کی جو ہے نا پولیٹیکل کور بنانی ہے, کور بنانا. تو اس کے لیے ایک پورے کیا گیا. اس کے اوپر وسائل تو ظاہر ہے پاکستان کے لگے اور بہت بڑے وسائل لگے, ایسا نہیں ہے اسے. لیکن اس کا ہوا کیا کہ وہ جو آپ نے پالیسی بنائی تھی اس کے مطابق عمران خان فرشتہ تھا, اس کو اوپر لانا تھا, صادق و امین تھا, اس کو اوپر لانا تھا, اور باقی جتنے تھے نا وہ چور ڈاکو تھے ان کو نیچے گرانا تھا اور ان کو ملیا میٹ کر دینا تھا. اب یہ آپ کی پالیسی تھی, اس سے آپ نے شروع کیا. لیکن کچھ عرصے بعد آپ کی جب عمران خان سے بگڑ گئی تو وہ جو سارے لوگ آپ نے ٹرینڈ کیے ہوئے تھے عمران خان کی پشت پہ کھڑے ہو کے دوسروں کے اوپر فائر کرنے والے, جب آپ آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے آپ کے اوپر ہی بمباری شروع کر دی, اور آپ کے لیے اب اپنا جو ہے نا وہ آپ بچانا مشکل ہو چکا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, جتنے مطلب بلو بیک آئے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں. دیکھیں افغانستان کے اوپر جب ہم نے یو ٹرن لیا تھا, ہم جا رہے تھے, ہم نے تیار کیا تھا کہ جناب وہ اسلامی نظام کے لیے ہوگا اور لڑنا ہے اور انقلاب اور جہاد اور یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی تھی نا. جب وہ ہوا آپ یو ٹرن لے کے دوسری طرف آ گئے تو وہ پھر آپ کے سامنے آ گئے. انہوں نے جتنے بھی ایسٹس بنائے نا, جب انہوں نے یو ٹرن لیا نا, اس میں صرف ایک جماعت الدعوہ نے ان کے ساتھ یو ٹرن لیا, باقی یہ یو ٹرن لے کے وہ سیدھے ہو. تو یہ بار بار ہو رہا ہے, اور یہ میرے خیال میں کہ جو بھی قیادت ہے اس کو یہ سمجھنا ہوگا, بار بار کے تجربات سے آ چکے ہیں کہ بھائی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ دور رس نتائج کو دیکھ کے کی جاتی ہیں, وہ کم از کم 20 سال 25-30 سال کے لیے بنائی جاتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ عمران خان اور نواز شریف کی جنگ میں کھڑے ہو کے آپ ایک دوغلی ابلاغی جنگ کی جو ہے نا پوری پالیسی بنا دیں اور اس کے اوپر اربوں خربوں کے وسائل لگا دیں اور وہ پھر آپ کو پڑ جائیں اس میں. اور یہ ہوتا رہے گا آئندہ بھی, جب تک ہم اس سے سبق نہیں سیکھیں گے یہ ایسا ہی چلتا رہے گا. اور یہ بار بار اللہ کرے کہ اب وہ مطلب اگر وہ باقی چیزوں سے نیوٹرل ہوئے تو اس سے وہ کون سے تھے وہ جو 71 میں بنگال رائفلز تھے, نہیں ایسٹ پاکستان رائفلز, ایسٹ پاکستان رائفلز وہ بھی انہی کی طرح ادھر ہو گئے تھے. اچھا خالد صاحب, مطلب یہ بات جیسے متابعی نے بھی کی, دیکھیں مطلب ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے نا کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہے ایک پیج پہ جا رہے تھے, آپ لوگوں نے یو ٹرن لیا. اچھا دوسری طرف بلیم گیم ہے ان کے اندر ہی. اب یہ پچھلے جو وہ صحافیوں کی ملاقات ہے, ایک کہہ رہا کشمیر تم نے بیچا, دوسرا کہتا نہیں کشمیر تم نے بیچا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے پہ الزام ہے, اور ایک بڑے باوسوق ذرائع کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں تھرو کی جاتی ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ بھی رہے ہیں. عمران خان کا یہ جو موقف ہے کہ یار آپ لوگوں نے نیوٹرل نہیں ہونا تھا, آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا تھا, ایک پیج کو برقرار رکھنا, توڑا تو اسٹیبلشمنٹ نے وہ ساتھ, اور اس ساتھ کے بعد اب عمران نے توڑا ہے. یہ کریڈٹ عمران کو دے نا یار, وہ یہ بات ہے نا. دیکھیں آپ یاد کریں جب ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے امریکہ سے, ایک ورلڈ کپ تو یہ آسٹریلیا سے جیت کے آئے نا, لیکن باجوہ صاحب اور عمران جو جب ٹرمپ سے ملاقات کر کے واپس آئے تھے تو ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی ورلڈ کپ جیت کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنے اقتدار کا تو کپ جیت کے آئے تھے لیکن کشمیر بیچ کے آئے تھے. ٹھیک ہے, اب جب اس میں فائنل ٹچز دینے تھے اور اس کے بعد تجارت بحال کرنی تھی انڈیا کے ساتھ, اور یہ طے ہو گیا تھا کہ بھائی تجارت بحال ہونی ہے, بلکہ مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور کسی مندر کا بھی کہیں افتتاح کرنا تھا. سگالی کے طور پہ کوریڈور بھی کھول دیا تھا. کوریڈور والا تو وہ علیحدہ ہو چکا ہوا تھا نا, وہ تو علیحدہ پروجیکٹ ہی علیحدہ ہے, وہ معیشت تو آگے رکھی ہوئی ہے, وہ تو خیر اصل کہانی وہ ہے, وہ علیحدہ ہے.
تو خیر جب یہ ہو چکا ہوا تھا نا تو خان صاحب آپ کو پتہ ہے وہ یعنی یہ بھی موڈی بندے ہیں نا, بعض اوقات وہ بھول جاتے ہیں کہ میچ کی اسٹریٹجی کیا تھی اور ابھی جو ہے نا وقتی طور پہ کیا کرنا ہے, اس اوور میں کیا کرنا ہے, تو وہ اس پہ اتنا فوکس ہو جاتے ہیں کہ پوری اسٹریٹجی بھول جاتے ہیں. جب ان کے کان میں ڈالی گئی کہ اس کا میں سیاسی نقصان ہوگا, کس چیز کا, مودی کے آنے کا اور تجارت بحال کرنے کا, سارے انتظامات مکمل تھے, تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں کرنا, بلکہ انہوں نے وہ کوئی لیٹر مطلب انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ تجارت بحال ہونے والی تھی وہ انہوں نے وہ سارا ختم کر دیا. تو بظاہر تو یہاں سے چیز شروع ہوئی ہے نا. دوسرا یہ تھا کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ خان صاحب کے اندر یہ سارے کے سارے کو قابو کرنے کا ایک وہ ہے, مطلب پوزس کرنے کا نا ایک مادہ ہے, ہمیشہ سے ہے وہ سب پہ, وہ کسی کے یہ وہ نہیں ہوتے, مخلص نہیں ہوتے. تو انہوں نے باجوہ صاحب کے حوالے سے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یا ان کی فائل بنانے کے لیے بھی کچھ انتظامات کیے تھے, جس میں وہ ان کے خاندان کی کچھ خبریں لینے کی کوشش کی, ادھر ادھر سے کھود کرید کی. اب یہ چیزیں پہنچ تو جاتی ہیں تو ادھر بھی وہ چیز پیدا ہو گئی. پھر کوئی کہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو نکالوں گا, تو پھر انہوں نے اپنے طریقے شروع کر, یہاں سے وہ پھوٹ پڑی ہے. حالانکہ ایکسٹینشن انہوں نے دلوائی تھی, یعنی باجوہ نے پہل نہیں کیا پھوٹ ڈالنے میں, یا جو اسٹیبلشمنٹ نے پہل نہیں کیا پھوٹ ڈالنے میں, یہ سارا انیشیٹو خان صاحب کا پھوٹ ڈالنے کا. تو کریڈٹ تو جاتا ہے, دے دینا بڑی مہربانی ہوتی ہے. نہیں بلکہ اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ ایک جو فیکٹر جو کہا جاتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ بھی تھی کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ہوگی, اس کے بعد فلاں صاحب جو ہے نا وہ فیض حمید صاحب جو ہے نا وہ آ جائیں گے, 15 سالہ منصوبہ, 15 سالہ جو منصوبہ تھا وہ ٹاپ کے اوپر ہوں گے اور وہ بنیں گے, اور پھر اگلی دفعہ جو ہے نا تو اس کے اوپر بھی ریزسٹنس جو ہے نا اندر سے بہت زیادہ آئی, اندر سے بہت زیادہ, کہ بھائی آپ مطلب 5 لوگ مل کے جو ہے نا وہ فیصلہ کر رہے ہیں اور باقی سارے جو ہے نا وہاں کا بندیال گروپ تھا, ہاں وہاں کا. تو یہ ہمیشہ مطلب وہی ہے نا کہ جب 3 ججز مل کے ہر فیصلہ وہی کریں گے, ہر بینچ میں وہی بیٹھیں گے, پورے ملک کو وہ چلانا شروع کر دیں گے, تو پھر باقی لوگ تو کہیں گے کہ بھائی ہم بھی سیٹ پہ چھولے بیچنے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے نا, کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ تھا کہ جب آپ نے پروسیجرز کو بلڈوز کرنا شروع کیا تو پھر اندر سے ریزسٹنس آ گئی, پھر آپ کے لیے ممکن نہیں رہا ایک پیج پہ رہنا. بس اس چیز کو میں یہ کہتا ہوں نا کہ ہر چیز کے پیچھے اذن رب ہوتا ہے. یہاں پہ چیزیں اسباب کی سطح پہ ہمیں یوں نظر آ رہی ہوتی ہیں, پیچھے کوئی گریٹر گیم چل رہی ہوتی ہے, وہ اللہ کی ہوتی ہے. اب یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کے اعتبار سے دیکھیں تو بچ گیا, نہیں تو یہ تو وہ ٹیم ہے جس نے اس کو مطلب ٹھکانے لگا کے جانا تھا. پہلے صرف میچ فکس ہوتے تھے نا, کرکٹ کا میچ ہارتے تھے آپ, تو اب تو ملک ہی ہارنے جا رہے تھے. خان صاحب پاکستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے اتنے سیریس تھے نا, اتنے سیریس تھے. یہ سر لیٹ 80s کا بیان ہے انہیں, میں نے خود پڑھا اخبار میں کہ انہوں نے کہا انڈیا پاکستان کو جنگ نہیں کرنی چاہیے کشمیر کے مسئلے پر, کرکٹ کا میچ کرا لیں, جو جیت جائے اسے کشمیر دے دیں. یہ خان صاحب کا بیان میں نے خود پڑھا. نہیں خالد صاحب, میں تو اس سے آگے کشمیر میں جو 5 فروری اپنا 5 اگست 2019 کے جو ضم کر لیا جب, تو خان صاحب نے اسٹریٹجی کیا دی کہ ہم ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے, اور وہ صرف ایک جمعے کو ہوا, اگلے جمعے کو کچھ نہیں ہوا پاکستان کے اندر. یہ صورتحال تھی کہ آپ ایک ناممکن کام کو کہ ہر جمعے کو احتجاج کرنے کا کیا, اور احتجاج کرنے سے فرق کیا پڑے گا. وہ پی ٹی آئی والوں نے ایک جمعے کو کیا, ہماری تنظیم والے 2-3 جمعے تک کرتے رہے. نہیں سرکاری طور پہ ایک ہی جمعے کو ہوا تھا, مطلب اس سے اگلی دفعہ سرکاری طور پہ کچھ ہوا ہی نہیں. پھر ایک گھڑی بنائی انہوں نے سرینا چوک کے اوپر کہ جناب وہ دکھائے گی کہ جناب اتنا ہو گیا, وہ گھڑی بھی بند ہو گئی, اس کے سیل ختم ہو گئے کوئی 2-3 مہینے بعد. تو یہ سارے کے سارے نمائشی اقدامات تھے جس کا عملاً کوئی فائدہ ممکن ہی نہیں تھا. یہ حقیقت ہے مطلب اس کے اوپر کہ اس کو چھوڑ بھی دیں کہ ان کی پہلے کی کیا تھی. تو یہاں سے تو یہ چیز بہت واضح ہوتی ہے کہ یہ کشمیر کے حوالے سے تو یہ میچ فکس تھا, اور یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کے دور میں فکس ہوا ہے, فکس اس سے بہت پیچھے سے آ رہا تھا. یعنی یہ تو اس پالیسی کو ٹو کر رہے تھے جو پرویز مشرف نے. اور میں تو بعض دفعہ میں سمجھتا ہوں, مطلب کوئی ایسی انفارمیشن تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن جو حالات اور واقعات کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ جو کرگل کا پورا ایپیسوڈ تھا وہ بھی بنیادی طور پہ کشمیر کو لپیٹنے کے لیے ہی لانچ کیا گیا تھا یا نہیں پتا تھا. ہاں ان کو پتا تھا, یعنی میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ بیسیکلی امریکی منصوبہ تھا, ٹھیک ہے, وہ ان 3 ایمبیشیس جنرلوں کے ذریعے سے اس نے نافذ کروایا,
اور اس میں اصل منصوبہ انڈیا کو سرنڈر کرانے کا تھا. اصل میں دیکھیں انڈیا جس طرح آج امریکہ کے تھلے لگا ہوا ہے 99 میں نہیں تھا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کرگل نے انڈیا کو ہمارے آگے نہیں لٹایا, انڈیا جا کے امریکہ کے آگے لٹا ہے. صحیح, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. کرگل کے بعد امریکہ کا پورا شفٹ انڈیا کی طرف ہو گیا اور انڈیا کا امریکہ کے ساتھ ہو گیا. پھر ہماری ضرورت ختم ہو گئی. کرگل تو ہم نے کر دیا لیکن یہ کہ ہم نیوٹرل ہو گئے, نیوٹرلائز ہو گئے. بلکہ اس لیے کہ وہ گیم اس لیے ڈالی گئی تھی کہ انڈیا کی گویا گردن پکڑی گئی. گردن تو وہ پکڑی گئی, انہیں جو نظر آیا. یہ امریکہ کی نیت کو نہیں جانتے تھے. امریکہ انڈیا کو قابو کرنا چاہتا تھا. جو ہی وہ قابو ہوا, آپ کو پتا اس کے بعد کلنٹن نے 10 دن کا دورہ کیا تھا انڈیا کا, اور ان کے میلوں میں اور بمبئی اور وہ جو فلم فیسٹیول اور یہ وہ ساری چیزیں, یہ مطلب اتنی قربت. اور یہ کلنٹن ہے, وہ بش نہیں ہے, یہ ریپبلکن نہیں تھے, ڈیموکریٹ تھے. تو یہ انڈیا کے اتنے قربت ہو گئی تھی. تو وہیں سے پھر دیکھیں نا وہ چیزیں شروع ہوئی ہیں کہ جس میں اب وہ منموہن سنگھ آیا, وہ وہاں کا شوکت عزیز تھا. منموہن سنگھ کیا ہے, وہ تو وہی انٹرنیشنل اداروں کا جو ہے نا وہ تھا. اور یہ انڈیا والوں کو ہماری باتیں نہیں سمجھ میں آتی نا, ابھی آ جائیں گی, جیسے ادھر بھی یوتھ قوم کو نہیں آتی. تو وہ بھی ایک پروجیکٹ مودی ہے نا, ادھر بھی وہاں پہ بھی ویسا ہی چل رہا ہے. وہ انڈیا کو قابو کرنے کا ہے, وہ انڈیا کے ٹوٹے کرنے کا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں کا تھا. جو بھی نئی جو ڈیزائن ہے اس میں انڈیا بھی اتنا بڑا کسی کو قبول نہیں ہے. تو اب یہ جو کرگل پہ ہمیں چڑھایا گیا تھا, یہ انڈیا کو قابو کرنے کے لیے چڑھایا گیا تھا. وہ جب انڈیا سرنڈر کر گیا تو پھر ہمیں کوٹ پڑی, کیونکہ وہ سارا پھر وہ انڈیا کی طرف ہو گیا سارا کام. تو جب اس کے بعد ہماری ضرورت ہی نہیں رہی. یہ اگر بیچ میں 9/11 نہ ہو گیا ہوتا تو پاکستان کا مکو 2001 میں ہی ٹھپا جانا تھا. یہ والے حالات کافی پہلے ہاں جی, مطلب 2001 میں نہیں تو چلیں 2003 میں ہو جاتا, 5 میں ہو جاتا, یعنی وہ بالکل یہی ہو جانا تھا جو پہلے ہو جانے تھے حالات, کیونکہ امریکہ نے بالکل ہاتھ اٹھا دیا تھا. مجھے یاد ہے جی BBC کا تبصرہ یہ تھا کہ جی امریکہ نے پاکستان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا. دھوپ میں کھڑا کرنے کا مطلب سر سے چھت ہٹا دینا. نہیں خالد صاحب, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ کرگل ہوا تھا اس کے فوری بعد جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا تھا تو ہمارے اوپر کس طرح کی سینکشنز لگ چکی تھی اس وقت, اور اس وقت بھی یہ صورتحال تھی کہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ناقتہ بند ہوتا نظر آ رہا تھا بالکل کلیئرلی. یعنی پرویز مشرف سے تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ جو کلنٹن 10 دن کے لیے آیا تھا, پاکستان کا کوئی دورہ پلان ہی نہیں تھا, اور یہ بہت بڑی سبکی تھی پاکستان کی. لوگوں نے پاؤں میں جو ہے نا ٹوپیاں رکھ کے اسے 1 گھنٹہ آنے کے لیے وہ مانگا, اور اس نے اس شرط پہ آیا کہ میں پرویز مشرف سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اس وقت ابھی وہ رفیق تارڑ تھے, تو ان سے مل کے چلے گئے. تو مہتاب بھائی یہی بات جو ہے جو ہمارے 5ویں پشت والے جو وہ ساتھی کرتے ہیں کہ یار یہ کشمیر کی وجہ سے ہی ساری اسٹیبلشمنٹ کا وہ سٹیک بن جاتا ہے. کشمیر کیوں اتنا اہم ہے؟ تو آپ اتنا کشمیر کا کشمیر کیا اس کی اتنی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, یا کیا اس کا کوئی تاریخی؟ نہیں دیکھیں, اسٹریٹجک امپورٹنس کو ہم اگر ہٹا بھی دیں, اس کی ہم فرض کر لیں کہ یہ مان لیتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ یہ انا کا مسئلہ ہے. ہر دور میں سبکی ہے, اور یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو بھی تھی وہاں پہ رہی ہے, پہلے کانگریس اور اب جو ہے مودی سرکار جو آئی ہے وہاں پہ وہ کشمیر کے نام کے اوپر آئی ہے. مطلب ان کے جو 2-3 بڑے نعرے تھے اس میں رام راج, رام مندر اور کشمیر, 3 چیزوں کو انہوں نے بنیاد بنا کے انہوں نے کہا کہ کانگریس اس کو نہیں حل کر سکی, اور اسی کی بنیاد پہ یہ وہاں پہ آئے ہیں. پاکستان میں بھی ہمیشہ سے جو یہ نیریٹو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ کشمیر جو ہے نا ہماری شاہراہ ہے, اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. اب پولیٹیکلی آپ نے اپنی عوام کو دونوں طرف اتنا چارج کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس سے باہر نکلنے کی, اس کی امپورٹنس کو بالکل چھوڑ دیں, ایک طرف رکھ دیں اسے کہ وہ کیا ہے, اس سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. تو سیکیورٹی اسٹیٹ بنانے کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, اپنے مفادات, لیکن اب ہو گیا ہے, اب وہ بن چکا ہے. آپ اگر اسے سیٹل بھی کرنا چاہتے ہیں تو لوگ نہیں سیٹل ہونے دینے, نہیں ہونا, وہ گورنمنٹ زیرو ہو جائے گی جو سیٹل کرے گی. تو
تو اس لیے یہ بے شمار مطلب پرویز مشرف کے دور میں، نواز شریف کے دور میں سب سے پہلی دفعہ ہوئی تھی جب واجپئی صاحب یہاں آئے تھے، جو پہلی اس کے اندر تھی، اس میں بھی اس کو سیٹل کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی. اس وقت پھر جو ہے نا اس کو نہیں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ہونے دیا، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ہونے دیا. وہ تو ان کو وہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی تھی نا، مطلب ری ایکشن تھا اس کے اندر، لوگوں نے اس کو، یہ جذباتی نعرہ ہے اور یہ جو ہے نا عوام اس کے اوپر موٹیویٹ ہمیشہ ہو جاتی ہے، ادھر بھی ہے. اس چیز کو یہ سمجھ لیں کہ یہ بنیادی امپورٹنس اس وقت کشمیر کی سر یہ ایک ہے. چیز اور بھی ہے نا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ یہ سیٹل ہو. وہ لیڈر جو اسے سیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسیسینیٹ ہو جاتا ہے. نہیں خالد صاحب، مطلب آپ کا ایک مستقل ایک اس کا بیانیہ رہا بھی ہے، اور خاص طور پہ جب یہ ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا تو اس پہ آپ کی طرف سے شدید زوردار آواز بھی کی تھی، بلکہ چیخ کہہ لیں. اور خاص طور پہ اس کا تعلق جو اس پورے خطے کا آپ سینٹرل ایشیا سے اور پھر نیچے والے جو پنجاب سے مطلب جوڑتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو وہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس ہوا ہے تو اس کے بعد سے پھر وہ جو آوازیں آئی ہیں اسمبلی میں، تو وہ ایک آواز قادیانیوں کے حوالے سے بھی ٹھیک ہو گیا. اس پہ اب یہ عقدہ اصل میں یہ عقدہ تھوڑا، یعنی وہ تو پھر اس کو یہ بڑے آرام سے کانسپریسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، مطلب جان چھڑانے کے لیے جوڑ دیتے ہیں. تو وہ یعنی پہلے تو لگتا تھا نا، اب تو وہ سارے فیکٹس ہو گئے نا سر. دیکھیں ایک بات سنیں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں ہمیشہ اس عنصر کا غلبہ رہا ہے یا یہ مؤثر رہا ہے، انفلوئنس رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو کشمیر کی جو ان کی نظر میں مذہبی حیثیت ہے اس کو سمجھ لیں. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی صحیح طرح سے بات. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا ربوا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا، یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہگاہ کے لیے. یعنی انہیں کسی وقت پہ خطرہ محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ماں بیٹے کو ایک ربوا پہ پناہ دی. اب اس میں جو ہمارے مفسرین نے ان کے زیادہ تر خیال یہ ہے کہ بیت اللہ میں، جی، جس میں کہ انہیں سمجھ میں بھی یہی آتا ہے، مطلب وہ ادھر ہی رہتے تھے، وہ اور کہاں جانا تھا انہوں نے، تو یہاں نہیں تو وہاں. تو وہ یعنی وہ جو ہیکل ہے اس سے نکل کے تو بیت اللحم آ گئی. جی ٹھیک ہے. یہ ربوا ہے جو ہمارے مفسرین نے بیان کیا. اب جب یہ انہوں نے اپنی پوری وہ جو نبوت کا وہ بنیاد اٹھانی تھی تو اس کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ مسیح عیسیٰ والا اور وہ جو ان کا وہ جو ہے نا مسیح موعود والا وہ فلسفہ دینا تھا، تو ان کو مارنا تھا. یعنی ایک تو یہ عیسائی عقیدہ نا مسلوب ہو گئے. ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ مسلوب ہوئے، ان کا یہ تھا کہ وہاں سے یہ نکل کے تو کشمیر آئے ہیں. تو ربوا جسے قرآن نے کہا، یہ مولویوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ ربوا کشمیر ہے. کشمیر ہے ان کے، ٹھیک ہے. یہ ان کا ہے، یہ ہے. تو کشمیر در حقیقت ربوا پناہگاہ کس کی ہے؟ مسیح کی ہے. تو مسیح موعود اب کون ہے؟ یہ جھوٹا نبی ہے، یہ جو جھوٹا ہے، جو اپنے آپ کذاب کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. ٹھیک ہے نا، جھوٹا مدعی نبوت جو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اب مسیح موعود اپنے تائیں. لہذا کشمیر کس کا ہے؟ وہ تو جیسے اللہ نے فلسطین بنی اسرائیل کو لکھ کے دیا تو اس طرح کشمیر کو ہے اس کو لکھ کے دے دیا. یہ تو سری نگر میں قبر جو ہے قبر اس نے نکالی وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ گویا روحانی اعتبار سے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ کشمیر ہے ہی ہمارا. اچھا پھر کشمیر کیا ہے؟ یہ تو آپ کہتے ہو نا سری نگر کشمیر ہے. وہ جو ربوا والا کشمیر ہے تو وہ تو یہ جو پورا کشمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ پہاڑی شاڑی ساریاں، یہ بلکہ یہ جو آپ کا ہزارہ بھی ہے اور یہ جو آپ کا لاہور اور امرتسر اور یہ سارا علاقہ ملا کے وہ رنجیت سنگھ کی جو ریاست تھی. جی ٹھیک ہے نا جی، یہ کشمیر ہے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے تو اس کشمیر، وہ جو شورش کاشمیری نے اجمی اسرائیل کا تصور دیا تھا. اچھا اسرائیل کیوں کہا اسے؟ کہ یہ قادیانیوں کے ڈانڈے تو ملے ہوئے یہودیوں کے ساتھ ہیں. یہ سارا اصل میں دیکھیں نا، مجھے یقین ہے کہ وہ جو کہتا تھا نا میرے پاس وحی آتی ہے، تو آتی تھی مگر شیطان کی وحی آتی تھی. اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں شیطان تھا. تو شیطان مطلب یہ عین ممکن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت شیطان کے سب سے بڑے اعلیٰ یہودی ہیں، ان سے بڑے یہ ہوں، کیونکہ اس کی لیٹسٹ کمیونیکیشن اگر کسی کے ساتھ ثابت ہے اپنے دعوے کے ساتھ تو وہ تو یہ ہیں. تو پھر اس کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ مجھے میرے اللہ نے تیار کیا، میرے اللہ نے نبی کو جیسے تیار کیا ایسے مجھے تیار کیا. تو وہ اب اللہ نے تو کسی نبی کو نہیں بھیجنا ہے نہ تیار کرنا ہے،
تو وہ تو پھر وہ بھی وہ سارا اچھا حرکتیں بھی ایک جیسی ہیں ساری, جو رنگینیاں یہاں ہیں وہی رنگینیاں ان کے یہاں تھی, جو جھوٹ کذب بیانیاں یہاں ہیں وہی وہاں تھی, وہ بھی کلٹ ہے اور یہ بھی کلٹ اور یہ بھی کلٹ, ٹھیک ہے نا. تو وہ اصل میں اس اعتبار سے جو اس طرح کے آفیسرز اسٹیبلشمنٹ میں رہے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ ہمیشہ بہت مخلص رہے ہیں, کشمیر کاز کے ساتھ بہت مخلص رہے ہیں, کشمیر کے ساتھ مخلص رہے ہیں. بلکہ اگر اس کو ایک اور چیز دیکھی جائے تو تاریخی طور پہ تو یہ مطلب کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی بنیاد بھی یہی بنتے ہیں. آپ اندازہ یہ کریں کہ کشمیر پہ پہلی اٹیمپٹ جو تھی وہ حکیم نور الدین کے زمانے میں کی گئی تھی, جب اس وقت مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی حکومت تھی, تو انہوں نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ قادیانی مذہب اختیار کر لے. اور اس کے بعد اور پھر یہ جو ہوا ہے گرداسپور کا, جسے کہا جاتا ہے کہ ضلع گرداسپور جو تھا اس کی انڈیا میں شمولیت کا, تو جو باؤنڈری کمیشن میں پاکستان کا ریپریزنٹیٹیو تھے وہ تو سر ظفر اللہ خان تھے, جو خود بڑے پکے ٹھکے قادیانی تھے. اور جو طے شدہ اصول تھا باؤنڈری کمیشن کا, جس کے اوپر ریڈ کلف جس کے اوپر کام کر رہا تھا, وہ یہ تھا کہ ضلع کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا اکثریت دیکھی جائے گی. تو گرداسپور میں 54% اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی, تو اس کو تو شامل ہونا چاہیے تھا. لیکن سر ظفر اللہ خان نے یہاں پہ ایگزمپشن جو ہے نا وہ دی جو ہے نا ریڈ کلف کو, کہ آپ پاکستان کی طرف سے وہ اس کو چیلنج کر سکتے تھے, انہوں نے چیلنج نہیں کیا. اور یہ پارٹیشن ہسٹری کے اوپر بے شمار بکس ہیں جس میں اس سے, لیکن پاکستان میں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ان کو پڑھایا نہیں جاتا یا ان کے اوپر کبھی بات ہی نہیں ہوئی. مطالعہ پاکستان میں نہیں ہے, مطالعہ پاکستان میں اس کا کوئی ذکر نہیں, اس میں صرف ریڈ کلف کی جو ہے نا بددیانتی کا ذکر ہے. لیکن وہ بددیانتی مطلب اس بددیانتی کو پاکستان نے کہیں چیلنج نہیں کیا, نہ اس وقت واسرائے کے ہاں چیلنج کیا, نہ اس کے بعد برطانیہ سے چیلنج کیا. اس زمانے کے حالات, آج تو خیر مطلب 80 سال بعد تو کچھ اور حالات ہیں, اس زمانے میں حالات کچھ اور تھے. تو اس وقت پاکستان نے کسی جگہ اس کو چیلنج نہیں کیا. اور پاکستان کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو تحصیل کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے گا. اور تحصیل میں شکر گڑھ جو تحصیل تھی یہ ضلع گرداسپور کی تحصیل تھی, اور شکر گڑھ تحصیل جو ہے وہ شامل ہوئی پاکستان کے اندر, اور باقی بٹالہ اور جو ہے یہ جو دیگر 3 تحصیلیں تھیں یہ ہندوستان کے اندر شامل ہوئی, کہ جس میں قادیان بھی شامل تھا وہاں پہ. تو یہ جو روٹ بنا ہے انڈیا کا, اس سے پہلے کوئی سڑک نہیں تھی. یہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر جانے کے لیے کشمیر جانے کے جتنے راستے تھے وہ سارے کے سارے وہ تھے جو موجودہ آزاد کشمیر ہے. جانے کا جو انڈیا کا شاہ دہرہ ہے نا وہ گرداسپور بنا تھا. گرداسپور مطلب ابھی بھی جو لکھن پور بارڈر ہے, جہاں پہ دریائے راوی کو پار کر کے کشمیر کی بارڈر شروع ہوتی ہے پنجاب, اور اس کے کو جو تقسیم کرتا ہے وہ دریائے راوی ہے. دریائے راوی کے ایک طرف جو ہے نا وہ پنجاب ہے, اور دوسری طرف اور لکھن پور بارڈر ہے جہاں پہ پل ہے, اور وہاں پہ ٹول پلازا ہے بڑا مشہور, جہاں سے کراس کر کے دوسری طرف آپ کشمیر کے اندر انٹر ہوتے ہیں. تو یہ سارا کے سارا ضلع گرداسپور کا علاقہ ہے, اور یہ وہ علاقہ ہے جو جسے اصولی بنیاد کے اوپر اگر یہ ایگزمپشن سر ظفر اللہ خان نہ دیتے, یا اس کے بعد بھی اس وقت کی جو حکومت تھی وہ چیلنج کرتی اسے, تو یہ پاکستان کا حصہ ہوتا اور کوئی اس وقت وہ ہندوستان نہ کر سکتا. اچھا پھر دوسری اس میں اور اگر یہ پاکستان میں شامل ہو جاتا تو انڈیا کشمیر پہ قبضہ ہی نہیں کر سکتا. اور قبضہ جو ہوا ہے خالد صاحب, یہ بھی ایک بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے کہ جو آج ایک چیز اس میں اور بھی ہے, وہ کیا ہے کہ اس علاقے میں آباد تمام قادیانیوں نے جا کے بیان دیا تھا کہ ہمیں غیر مسلم میں شمار کیا جائے اس وقت بھی. اچھا دوسری چیز, ہمارا ووٹ جو ہے نا اس میں نہ رکھا جائے, ہمیں غیر مسلم میں رکھا جائے. جو جموں کٹھوعہ روڈ ہے جہاں جو آتی ہے اب جو ہے نا بٹالہ تک, جہاں آگے مین جنکشن سے ملتی ہے, جو اس کے اوپر ہوئی ہے, یہ 1947 کے وقت کی سڑک تھی نہیں. لینڈ کا راستہ تھا ہی نہیں یہاں پہ. یہ کچی سی سڑک جو ہے نا اس وقت بنائی گئی, جس کے اوپر بعد میں, اور یہ تقریباً 6 مہینے لگے تھے اس سڑک کو اس وقت بنتے ہوئے. شروع میں یہ سڑک ہی نہیں تھی. اور اگر مطلب جو روٹ تھا وہ سیالکوٹ جموں شاہراہ تھی جو جموں کو جاتی تھی, اور راولپنڈی مظفر آباد
سری نگر شارہ جو تھی، یہ دو راستے تھے جن کے اوپر تجارت ہوتی تھی، جن کے سارا راستہ تھا آنے اور جانے کا کشمیر کے اوپر. یہ تیسرا راستہ تو اس کے کئی سال بعد، 3-4 سال بعد جا کے جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے وہاں پہ، ڈیولپ ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ اس وقت کی جو ساری کی ساری کنسپریسی تھی اس کے اندر تو یہ شامل تھے. پھر 1965 تک کی جو صورتحال تھی، مطلب میں چونکہ خود کشمیر سے میرا تعلق ہے تو لوگ بتاتے ہیں، خود میرے مطلب دادا ابو تھے وہ بتاتے تھے کہ لوگ بڑے آرام سے آتے جاتے تھے. بارڈر کوئی مطلب ایک رسمن سا بارڈر تھا. ایک واقعہ یہ بھی ہے نا کہ علامہ اقبال بھی اس دور کے اندر مطلب یہ شروع سے انگریزوں نے ہی اس کو بڑا متنازع بنایا ہوا، اور جس طرح ڈوگرا راج اور یہ ساری نبوت پیدا ہی انگریزوں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب وہ اس کے پورا ان کے پیچھے، اچھا نہ صرف یہ کہ اس کے بعد نگہداشت بھی ساری انگریزوں کی ہے، کیونکہ یہ اس منصوبے میں فٹ بیٹھتا تھا. اچھا خود بھی انگریز بھی کیا ملکہ برطانیہ کی بادشاہی تھی نا، ملکہ تھی نا، تو شاہی خاندان کیا چیز ہے؟ شاہی خاندان کے حالات دیکھو. وہ کیا تھی، وہ جو مر گئی وہ جو حادثے میں لیڈی ڈیانا، جی جی ٹھیک ہے نا، اس کا کریکٹر دیکھا تھا، تو باقی کیا تھی. تو یہ تو سارا یہ سارا شیطانی چکر ہی ہے. تو علامہ اقبال بھی کشمیر کمیٹی میں شامل ہوئے تھے اور پھر انہیں مطلب اصل میں علامہ اقبال کو ایک مطلب یہ جب ہم کسی کے مخالف ہوتے ہیں نا تو پھر اسے پیدائشی شیطان بناتے ہیں، یہ مصیبت بن جاتی. تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پھر صحیح سمجھ میں نہیں آتی. یہ جو غلام احمد قادیانی تھا، یہ شروع ہی سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ بھائی کوئی غلط تھا یا اس طرح تھا. یہ ایک وقت میں ہندوستان کے علماء کی آنکھوں کا تارا بھی بنا کہ جب اس نے مناظرے کیے اور عیسائیوں کو اس نے مطلب دیکھیں ذہانت تو تھی، اور اس کے نتیجے میں اس نے عیسائیوں کو جو ہے نا وہ کیا، تو یعنی بہت شہرت ملی پورے بر صغیر میں. تو اقبال بھی اس کے معترف تھے، اس وجہ سے تھے. بعد میں جب اس طرح کی چیزیں ہوئی نا تو دیکھیں یہ چیز سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں تصوف میں اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ اس طرح کی نبوت کا دعویٰ نہیں ہوتا، وہ اور چیز ہوتی ہے. آج بھی بہت سے لوگوں پہ اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں نا. یار یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہیں اس طرح کی کوئی مطلب بات کی ہوئی ہے، انی رسول اشرف رسول اللہ یا کوئی اس طرح کا کوئی لوگ بات کر دیتے ہیں، میں نے نہیں پڑھا. لیکن یہ اس تصور کے لیول پہ کوئی ان کا جو ہے نا تصوف میں کوئی ہے کوئی. تو جب وہ شروع میں باتیں آئی ہیں تو اس وجہ سے اقبال نے ان کو اس معنی میں لیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ایک یعنی ان کے ساتھ ایک ہمدردی تھی یا یہ تھی وہ برقرار رہی. لیکن جب اقبال پہ یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں تو اقبال نے تو پورا مضمون لکھ کے اعلان برات کیا ہے، اور پھر بڑی مخالفت کی ہے، اور کشمیر کمیٹی کو بھی چھوڑا ہے. اچھا صرف علامہ اقبال کی بات نہیں ہے، یعنی چلو اقبال کو تو پھر بھی آپ وہ مذہبی بنا لیں یا کچھ کر لیں. اب وہ جو شیخ عبداللہ ہیں وہ آتش چنار والے، جی جی ٹھیک ہے، وہ تو ایک سیکولر بندہ ہے، وہ اتنا سیکولر ہے کہ وہ کانگریس کے ساتھ رہا ہے، وہ پاکستان کی طرف نہیں ہے. یہی بات ہے نا. اس نے بھی آتش چنار میں اس بات کا ذکر کیا کہ قادیانیوں کی بری نظر ہے کشمیر کے اوپر. چلو وہ ملکہ برطانیہ تک پہنچ گئے ہیں تو تھوڑا فلسطین کا بھی چکر لگا آتے ہیں. یعنی یہ دونوں مسئلے آپ دیکھیں ایک ہی وقت میں اٹھیں، فلسطین کا مسئلہ بھی اور کشمیر کا مسئلہ بھی ایک ہی وقت میں. یہ اقوام متحدہ کے پاس گئے ہیں، ایک جیسی پالیسی اقوام متحدہ کی دونوں کے بارے میں لٹکائی جاؤ، اپنی ہی قراردادوں کے اوپر عمل نہ کرو، ٹھیک ہے. اور یہ پہلے کسی کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ انڈیا کا اور اسرائیل کا تعلق دیکھیں، اور جو اسرائیل فلسطین میں جس طرح کے مظالم ڈھا رہا ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا. وہ تو خیر پہلے تو اس نے کشمیر میں، اب تو پورے انڈیا کے لیے اس نے سوچا. اب جو اس سال تو وہ تراویح بھی نہیں پڑھنے دے رہے جیسے فلسطین میں نہیں پڑھنے دیتے، نماز کے اوپر گھروں کے اندر مسلم شناخت کے اوپر جو سارا وہ تو دیکھیں بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے ایجنڈے میں مسلمانوں کی سٹیزن شپ ختم کرنا ہے. سٹیزن شپ ختم کرنے کا دوسرا نام غلام بنانا ہے. جیسے انہوں نے پہلے یہاں پہ جو ہریجن ہیں یا جو شودر ہیں ان کو غلام بنایا تھا. انڈیا میں جو مسلمانوں کی مذہبی قیادت ہے اس میں ہمیں دو طرح کے رول ملتے ہیں. ایک وہ رول ہے جو کانگریس یا بی جے پی کے ساتھ بھی مکمل مصالحت کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہے. ایک رول ہمیں جس میں کچھ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیات ہے
اس نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ اس کو ملک بدر کیا اور ابھی بھی اس کے خلاف یعنی کہ انٹرنیشنل طور پہ بھی سازشیں اور اس کو جو بھی ان کے سہولت کار ہیں ان کے ذریعے سے اس کو مطلب ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, اس کو پلان کیا جا رہا ہے, اس کو وہ کیا جا رہا ہے. تو دو طرح کے رویے ہمیں مل رہے ہیں. مسلمانوں کی مذہبی قیادت بھی تو دیکھیں نا. نہیں, مسلمانوں کی مذہبی قیادت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے ہندوستان کے اندر کہ جو ہندوستان میں رہ گئی قیادت تھی نا, یہ وہ تھی جو مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا حسین احمد مدنی جن کے سرخیل تھے, باقی ظاہر ان کے نیچے بہت سارے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آخر دم تک یہ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو روکا جا سکے تقسیم ہندوستان سے, ٹھیک ہے, متحدہ ہندوستان کے اندر. لیکن جب وہ نہ روک سکے تو وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو گئے. وہاں پہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو ہے نا وہ ناکام ہو گئے ہیں, اور وہ ساری زندگی اس احساس کمتری سے نہیں نکل سکے. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں تھیں, دیکھیں ہندوستان کے اندر بہت بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ, اور میں بار بار میں نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر کہ ہندوستان کی جو مسلمان قیادت ہے اسے سکھوں سے سیکھنا چاہیے. دیکھیں خالصتان کی پوری تحریک چلی, وہ مزاحمت میں رہے, ابھی تک مزاحمت پہ رہے, اور انہوں نے کسی جگہ پہ احساس کمتری, وہ آج بھی خالصتان کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, اپنے کلچر پہ, اپنی زبان پہ, ہر چیز کے اوپر, اپنی چیزوں میں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ لیٹ گئے, اس کے اوپر کسی چیز کو جو ہے انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہی نہیں ہے. مطلب یہ بابری مسجد والا جو واقعہ ہے 1949 میں جب وہاں پہلی دفعہ اس کو سیل کیا گیا تھا, تو بھائی اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تھے وہاں پہ, اور حسین احمد مدنی صاحب جو ہے وہ الائی تھے کانگریس حکومت کے. اور میں ایک دن مطلب مجھے وہ اس کا وہ ملا, اخبار کے تراشے ملے جس میں ان کی پریس کانفرنس تھی, جب اس کو انہوں نے کہا کہ حکومت پہ اعتماد رکھیں, یہ جو ہے نا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے, کوئی مسلمانوں کو جو ہے نا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنا ہے ہم نے, اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم جو ہے ہندوستان کے وفادار. مطلب یہ اس وقت کی صورت حال تھی کہ وہ اس کے اوپر بھی احتجاج نہیں کر سکے کہ بھائی ایک جو ہے مسجد کو, اور وہ پھر آگے بڑھتا چلا گیا. اب جتنا آپ ظاہر ہے کسی کے سامنے جتنا جو ہے نا آپ ڈھہتے چلے جائیں گے تو دوسرے نے تو چڑھائی کر دینی ہے, اور وہ کرتے چلے گئے وقتاً فوقتاً. کانگریس کا یہ تھا کہ ذرا سلو پروسیس تھا, اب جو ہے آگے اصل میں یہ جتنے بھی لوگ تھے نا, یہ گاندھی کی مطلب جو شخصیت کا وہ روپ, اوپر کا جو روپ تھا نا, یہ اس کے اسیر ہو گئے. اور جو انڈر کرنٹ تھا نا ہندوؤں کے اندر, وہ یہ نہیں دیکھ سکے, ان میں سے کوئی نہیں دیکھ سکا. وہ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کو تو دیکھتے ہیں, بس وہ انر کور نہیں جانتے, انر کور نہیں دیکھ سکے نا. تو وہ تو انہوں نے دیکھی, یا تو وہ اس مسلمان نے دیکھی جو اسے بھگت رہا تھا, یا قائد اعظم نے دیکھی, ٹھیک ہے, جس نے کوشش کی ہندو مسلم اتحاد کی, جینین اتحاد کی. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ہندو, اس لیے کہا نا ناقابل اصلاح ہے ہندو. تو ناقابل اصلاح ہونے کا کیا مطلب, اس کا جو ڈومینیشن کا خواب ہے وہ نہیں ختم ہو سکتا ہے, یہ مطلب ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھ لیا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ایک مطلب آج سوچو, یعنی متحدہ ہندوستان رہ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں متحدہ رہتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ ابوالکلام ٹھیک تھے, میں کہتا چلے ٹھیک ہو گیا, رہ جاتا. آج جو بی جے پی ایجنڈا لے کے آ گئی ہے, چلیں وہ تو مخلوط علاقے ہیں, یہ تو خالص مسلمانوں کا علاقہ تھا نا, یہاں تو وہ ایجنڈا نہیں نافذ ہو سکتا تھا, تو کیا ہونا تھا یہاں, خانہ جنگی ہونا. مطلب یہ تو اس نے علیحدہ ہی ہونا تھا, تب علیحدہ نہ ہوتا, آج جا کے علیحدہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا, علیحدہ ہو کے یہ بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہوتا, مطلب علیحدہ ہو کے بھی نیپال بن کے رہتا ہے. بالکل سمجھ آئی میری بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی جو ان کا ایجنڈا تھا اب جہاں پہنچ گیا ہے, یعنی آج اگر ہم متحد ہندوستان میں ہوتے, ٹھیک ہے, متحدہ ہندوستان ہوتا, تو یہاں بغاوت ہو جانی تھی. بالکل ایسے ہی ہے, یہاں پہ بھی ہونی تھی, بنگال میں بھی ہونی تھی, ہونی تھی, کیونکہ یہ مسلم اکثریت یہ علاقہ تھا, اس نے تو اس ایجنڈے کو قبول نہیں کرنا تھا, تو بغاوت ہونی تھی, اور انہوں نے نکلنا ہی تھا, اس نے پھر بھی آزاد ہونا تھا. لیکن ایک کمزور ماتڑ نیپال, چھوٹا سا, یعنی طاقت کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن بہت کمزور ملک ہوتا ہے. اب انڈیا اسے ہلنے بھی نہ دیتا. یہ تو اچھا ہو گیا, اس وقت بن گیا, آج آپ ایٹمی طاقت ہو, یا جو کچھ بھی چلیں, اور بھی کچھ آپ کے پاس ہے, یہ اس وقت تو نہیں ہو سکتا تھا. تو اچھا بس ایک بات میں, وہ جو آپ خالصتان والی تحریک کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی قادیانی منصوبے کے ساتھ جڑا ہوا منصوبہ ہے. صحیح. یعنی اس جگہ پہ جا کے
गुरु नानक वो भी सूफी बुजुर्ग, जी हाँ, ये भी वो तसव्वुफ की वो बुलंदियाँ ही हैं, ठीक है ना। और गुरु नानक को वो इस्लाम और काबा और खाना काबा का विजिट और ये वो अगर सारा लेके आए ना, और ये जो सिद्धू और इमरान खान की भी दोस्ती थी, और वो जो करतारपुरा में भी दोनों इकट्ठे थे वगैरह वगैरह, तो ये सारा असल में जो अजमी इसराइल का मंसूबा है, उस मंसूबे में जो अगर उस अजमी इसराइल बनता है तो जो वज़ीर आज़म होगा वो अगर मुसलमान होगा, मुसलमान का मतलब फिर वो रब्वा वाला मुसलमान है, तो मुसलमान होगा तो सदर जो है ना वो सिख होगा, लबनान वाला तो वो फार्मूला लगेगा, और अगर या वाइस वर्सा होगा, ठीक है ना। तो ये खालिस्तान की यानी आप सोचें ना, खालिस्तान अगर बनता है तो खालिस्तान किधर मुड़ के बनेगा? मशरकी पंजाब में खालिस्तान क्या है? पंजा शरीफ कहाँ है, उनका जो है ना वो रंजीत सिंह की कब्र कहाँ है, मानसेरा, हरीपुर, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो असल तो ये सारा मिलकर ही खालिस्तान बनता है, एवं तो खालिस्तान नहीं बन सकता। तो ये खालिस्तान के लफ्ज़ से भी वो नहीं समझे कि वो सिर्फ इंडिया का मसला है, वो ग्रेटर प्लेन है, और उसमें ये असल में तो ये बनाना चाहते हैं, नाम लेते हैं ग्रेटर पख्तूनिस्तान का, ग्रेटर बलूचिस्तान। अच्छा, वो मैं बस आखिरी जुमला उस पर इख्तिताम करते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान से बहुत से दीगर प्रोजेक्ट्स भी जो है नहीं, असल में इसीलिए हमने देखें, वैसे तो अब तो ये बहुत मशहूर हो गया, लेकिन आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने इसे प्रोजेक्ट इमरान खान का नाम दिया था। इसलिए दिया था कि ये कोई ये सिर्फ सियासी प्रोजेक्ट नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है। और फैज़ हमीद तो सिर्फ एक सिरा देख रहा था ना, वो इसके पीछे देखने वाले कई अभी भी हिडन है, बहुत सारे अब खुल के आ रहे हैं, उछल के आ रहे हैं, कई खुफिया हाथ भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी असल फोर्सेस तो सामने नहीं है। यानी हमारे जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, इस इस्टेब्लिशमेंट में सबसे जो कमज़ोर दड़ा होता है ना, सबसे कमज़ोर वो अदलिया है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है। यानी जो ये होते हैं ना पार्लियामेंट, ये भी तो इस्टेब्लिशमेंट ही है ना, इसके पास फिर भी अवामी ताकत होती है, लेकिन अदलिया के पास कोई ताकत नहीं होती, और वो तो बेचारे उन्होंने वही करना होता है जो ताकतवर उन्हें कहे। मार्शल लॉ लगा दे तो वो कहते हैं ठीक है, आपको 3 साल के लिए कोई इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें देना होता है यही फैसला। वो इतने टुन के अकड़ के खड़े हो गए हैं, और भी 3 कलम कला, किस बलबोते पर, किस सारे पर। सही, मतलब अभी भी वो इस वजह से लोगों को गलतफहमी होती है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको साथ दे रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि अकेले नहीं खड़े हो सकते। लेकिन जो जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं साथ दे रहे, वो सोचे ना इनको कौन पीछे खड़ा है, इनके अवाम की ताकत, अवाम मतलब वो कोई सियासी लीडर हैं? नहीं, वो ट्रेंड चल रहे हैं ना सर। कोई अवामी ताकत नहीं, कुछ तो है जिसकी हम नहीं, वो मतलब जो खान के पीछे वो उनके पीछे। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। ये बाजवा साहब इंटरव्यू खड़का रहे हैं, 2 साल बोलने पे पाबंदी है, वो डज़ बोले जा रहे हैं, फायरिंग किए जा रहे हैं, कोई चू नहीं कर सकता। कुछ तो है ना, ये एजेंडा नहीं है क्या उनका? नहीं, बाजवा साहब का एजेंडा नहीं है, क्यों बोलते हैं? वो गाड़ी में दस्तखत हो जाते हैं जाके और जमानत मिल जाती है। मैंने जब नवाज शरीफ को बुलाया था जज ने जमानत के, उसने कहा 3 से चौथा बंदा आया, जमानत कैंसिल। ठीक है ना, किस जज ने? वो जो मर गया है, अरशद, क्या नाम है, अरशद, मतलब छोटा सा जज था, ठीक है, उसने चौथा बंदा आया, जमानत कैंसिल। यहाँ सुप्रीम वो जो है ना, वो जाके तो गेट टूट जाते हैं सब कुछ। ठीक है, जो इस पे चले इंशाल्लाह, ये बहुत अहम डिटेल तलब मौजू था, रमज़ान में चलें खुल तो गया, इस पे इंशाल्लाह बात भी होगी आगे। और अदलिया से शुरू किया था, अदलिया पे आगे ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक, तो इंशाल्लाह मैं नाजरीन से भी कहूँगा इस पे अपना कोई फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक में ताबिक और खालिद साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।